أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 جو ہے وہ اس قصے کا آغاز ہے جو ہم پچھلی آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی وہ قتل کا قصہ، یعنی یہ آیت جو اس قصے کے آغاز کے ابتدا کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس سے پہلی والی آیات جو تھیں وہ اس قصے کے بعد کا جو حصہ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ پاک کی ذات اس راز کو جو انسان چھپاتا ہے، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو اس کو راز میں رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا، اللہ پاک کی ذات اس کو ظاہر کرنے والی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس قتل کے بارے میں بتایا گیا، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اگر وہ کام چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو تو اللہ پاک کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے۔ جس طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے، 7 گھروں کے اندر چھپ کر اچھائی کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس کو بھی ظاہر کر دے گی۔ اگر کوئی 7 گھروں کے اندر چھپ کر برائی کرے گا تو اللہ پاک کی ذات اس کو بھی ظاہر کر دے گی۔ تو جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے اگر وہ اچھا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اگر وہ برا ہے تو اس سے اس کو نقصان ہوگا۔ تو آخرت کو جو ذہن میں رکھنا چاہیے، جب بھی ہم کوئی کام کریں ہمارے ذہن میں آخرت ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، دنیا کا سامان چند روز کے لیے ہے، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی عمل کریں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی دیکھے نہ یہ دیکھے لیکن اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو آیت کریمہ میں جو قتل کے قصے کا جو آغاز یہاں پر بیان کیا گیا، اب جب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا اس کے بعد اس نے لاش کو جب گوشت کا ٹکڑا مارا تو لاش نے کیا بتایا وہ ہم اگلی آیت کریمہ میں پڑھیں گے۔ تو درس قرآن جاری ہے، اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔